نہیں، یہ مس کال نہیں تھی، ایک بہت ہی بھرپور احتجاج تھا جس میں لوگ جو ہے کھڑے ہوئے، کارکنان ملک میں آئین اور جمہوریت اور قانون کی سربلندی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے لوگوں نے اپنی آواز ریز کی. لیکن اگر آپ جو عوامی اجتماع کے اوپر، پرامن سیاسی اجتماع کے اوپر فائرنگ کرنا شروع کر دیں، ڈائریکٹ شیلنگ شروع کر دیں اور لوگوں کو جو ہے وہ شہید کرنا شروع کر دیں، تو پھر اس کے بعد آپ ایک وائلنٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ریاست کی طرف سے شروع ہو جائے تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ کیا لوگ اپنی جانیں بچا کے نہیں لیکن کیجویلٹیز کے گے؟ حوالے سے جو پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے اور اس کو حکومت پروپیگنڈا قرار دے رہی کہ کسی ایک شخص کا نام یا ایویڈنس سامنے لے آئیں کہ جس کو کوئی اسٹریٹ فائر لگائے یا کوئی کیجویلٹی موقع پر ہوئی ہے. دیکھیں، اس طرح کے نام جو ہیں وہ بہت سارے آئیں گے. آج میں آپ کو ایک غیر جانبدار ذریعے سے یہ بات بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کی جائے، جوڈیشل کمیشن کے ذریعے، انڈیپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری کی جائے. میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس مطالبے کی بھرپور تائید کرتا ہوں. لیکن فیصل چوہدری صاحب، آپ کے پروٹیسٹرز تو آن گراؤنڈ تھے نا سر، ان کو تو اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کون موجود تھا، کون ہے جو مسنگ ہے، اس کی آئیڈینٹی کیا ہے. وہ تو اب تک علی امین گڈا پور بھی میڈیا ٹاک کر چکے، ان کو سامنے لے آنی چاہیے تھی. بالکل لے کے آنی چاہیے اور لے کے آئیں گے بھی. اور یہ جو سارے ہمارے شہداء ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی آپ کے پاس آئیں گی. اگر کسی کو نماز پڑھتے ہوئے کنٹینر سے نیچے پھینکا جاتا ہے اور تمام دنیا اس کو دیکھتی ہے تو آپ اس کو ڈینائی تو نہیں کریں گے. ایک شخص کا ہی اگر آپ باقی جو ڈینائل ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی ہے. اور کنٹینر سے جو نیچے پھینکا گیا جس ایک مسلمان کو، کیا آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے؟ ہرگز نہیں، کوئی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتا. ویژولز تو سر کنٹینر پہ ہاتھ تھام کے چڑھاتے ہوئے کے بھی ہیں کہ جس میں فوجی جوان پی ٹی آئی کے لوگوں کو گلے لگا رہے ہیں کہ جی آپ وائلنٹ نہ ہو، پرامن رہیں، گولی نہیں چلے گی آپ. اگر وہاں پہ جو کنٹینر پہ ماحول تھا جس میں لوگ چڑھ کے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اداروں کے لوگوں کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ پرامن اجتماع تھا، پرامن لوگ تھے، تو پھر ان کو وہاں سے نیچے گرانے کا تعلق تو کیا بنتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک شخص سے انفرادی حرکت ہوگی. میں اس کو کسی بھی طور پہ ادارے کی پالیسی نہیں سمجھتا. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے یہ معاملات اس طرح سے کیے جائیں گے. اچھا فیصل چوہدری صاحب، خود پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، جو پروٹیسٹرز تھے، وہ اعتراض کر رہے ہیں پی ٹی آئی لیڈرشپ کے اوپر کہ ایک بار پھر پی ٹی آئی لیڈرشپ موقع سے نکلی. اگر علی امین گڈا پور کو محفوظ راستے کا پتہ تھا کہ کہاں سے نکل سکتے ہیں، بشرا بی بی محفوظ راستے سے مانسیرا پہنچ سکتی تھی، تو کیا امر بانے تھا کہ کارکنان کو بھی بتاتے کہ یہ راستہ ہے، یہاں سے نکلو؟ دیکھیے، جب آپ اپنی جان بچا کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ ریٹریٹ وہ تھوڑی تھا کہ جب آپ لوگ ہیں کوئی سیاسی کوئی مذاکرات ہوئے یا کوئی ایسی بات ہوئی. جب ڈائریکٹ حملہ ہوا، علی امین صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں یہ بتایا اور جو بی بی کے ساتھ انہوں نے کی کہ ان کے اوپر حملہ ہوا، ڈائریکٹ فائر مارے گئے، تو اپنی جان بچا کے بھاگ گئے ہیں. سر لیڈرز تو لیڈ فرام دا فرنٹ کرتے ہیں سر، موقع پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا اس کے بعد پروٹیسٹرز کی شیلڈ بنتے ہیں سر. نہیں تو کیا وہ گولیوں میں گولی کھا لیتے؟ تو پروٹیسٹرز کو گولیاں کھانے کے لیے چھوڑ دیا تھا آپ نے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو سامنے سے ڈائریکٹ فائر مارے جا رہے ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ فیصل چوہدری صاحب، جب آپ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں نا سر، جو پروٹیسٹرز ہوتے ہیں، ورکرز ہوتے ہیں، جن کو آپ نے یہ کہا تھا کہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کھڑے رہیں گے آخری دم تک جب تک عمران خان صاحب ہمارے درمیان میں موجود نہیں ہوتے، تو آپ ظاہر ہے چلے گئے. تو پھر یہ پیٹ میں چھرا کس کے گھونپا؟ کیا عمران خان صاحب کی پیٹ میں؟ یہ تو ورکر سوال کر رہا ہے آپ سے. دیکھیے، ورکرز کا جو سوال ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن میں آپ کو جن حالات و واقعات میں یہ معاملہ ہوا آپ اس کو اگنور نہیں کر سکتے. یہ دیکھیے کوئی کیک واک تو نہیں تھی. اگر سامنے سے ریٹیلیشن ہے، آپریشن ہو رہا ہے، ڈائریکٹ فائر مارے جا رہے ہیں، تو پھر یہ معاملہ یہ کہنا کہ فلاں جو ہے وہ اپنی جان بچا کے یا رائٹ لیفٹ پہ ہو کے انہوں نے اپنی جان کیوں بچائی، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی کی بات. میرا خیال ہے فوری طور پر پی ٹی آئی لیڈرشپ کو سب سے پہلے تو ایویڈنس سامنے لے آنے چاہیے، اسٹریٹ فائرنگ کے بھی اور کیجویلٹیز کے بھی. دوسری بات یہ ہے جو آپ کے اپنے لوگ سوال کر رہے ہیں نا سر کہ پنجاب کی لیڈرشپ کہاں تھی؟ کہاں تھے حماد اظہر؟ کہاں تھے اسلم اقبال؟ دیگر لوگ کہاں تھے پنجاب سے؟ صرف بشرا بی بی کھڑی تھی، علی امین گڈا پور کھڑے ہوئے تھے. دیکھیے جی، بطور کارکن جو ہے وہ مایوسی تو ڈیفینیٹلی بہت سارے لیڈران کے کردار پہ ہوئی ہے، اور یہ لیکن پارٹی کے انٹرنل معاملہ ہے. بہتر ہے کہ میڈیا پہ نہ ڈسکس کیا جائے. جب بات اندر ہوگی تو اس کے اوپر کارکنان جو ہیں وہ احتساب کرتے ہیں اپنی لیڈرشپ کا، اور ہماری پارٹی میں لیڈرز جو ہیں وہ کارکنان کو جواب دہ ہوتے ہیں، تو جواب دہی تو بالکل ہوگی اور دینا پڑے گا جواب. تو اس کے بعد ہم پاکستان تحریک انصاف کے اندر کو میجر چینجز دیکھیں گے؟ دیکھیے، خان صاحب کا فیصلہ ہے. خان صاحب نے عندیہ دیا تو تھا کہ جو لوگ نہیں پہنچیں گے پھر وہ ان کو
اس کے نتائج تو بھگتنے پڑیں گے. اب یہ ظاہر ہے کیونکہ جو ذمہ داران ہیں ان کے بارے میں فیصلہ ہے, تو میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا. لیٹس سی. لیکن فیصل صاحب یہ تعین تو کرنا پڑے گا نا. دیکھیے پی ٹی آئی کی پولیٹیکل لیڈرشپ کچھ اور کہہ رہی تھی اور موقع پر بشرا بی بی جو ہے وہ ڈٹی ہوئی تھی, وہ کچھ اور کہہ رہی تھی. تو پولیٹیکل لیڈرشپ انگیج کر رہی تھی بانی پی ٹی آئی سے بھی, حکومت کے ساتھ بھی. وہ بیرسٹر گوہر ہوں, بیرسٹر سیف ہوں, شبلی فراز ہوں, وہ بالکل اس طرف دکھائی دے رہے تھے, ایک طرف تھے, اور باقی لوگ دوسری طرف نظر آ رہے تھے. تو یہ ڈفرنس کیوں آ گیا؟ یہ ود ان دا پی ٹی آئی ڈفرینسز کیوں کریٹ ہو گئے سر؟ نہیں, بشرا بی بی کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا. وہ ایک گھریلو خاتون ہے, وہ سیاسی حکمت عملی ہے. وہ بھارت اور پولیٹیکل کمیٹی کا کام تھا, یا جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے جو کہ ان کا کام تھا اور انہوں نے بنانی تھی. بشرا بی بی کو جو ہے کسی کام پہ اگر مورد الزام ٹھہرائیں گے تو میرے خیال میں بشرا بی بی کے ساتھ زیادتی ہوگی. وہ اپنے شوہر کی رہائی کے لیے نکلی, جس طرح کہ برصغیر پاک و ہند میں اور پاکستان میں بہت ساری خواتین, چاہے وہ بیگم کلثوم نواز شریف صاحبہ اللہ ان کو جو نصیب کرے ہوں, یا اندرا گاندھی ہوں, سروجنی نائڈو ہوں, یا سری لنکا میں اور بنگلہ دیش کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. تو ان کو جو یہ پولیٹیکلی جو اسٹریٹجی ہے اس کی فیلئر کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. But don't you think the damage has already been done to PTI itself and this damage could have been controlled? ڈیمیج ان واٹ سینس؟ ان اے سینس کہ اب شاید ورکر سپورٹرز اس طریقے سے ٹرسٹ نہیں کریں گے پی ٹی آئی لیڈرشپ کی کال کے اوپر. جب انہیں پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونے کو کوئی نہیں ہے تو لوگ کیا نکلیں گے؟ نہیں, وہ پی ٹی آئی کے لیڈر ایک ہی ہے. پی ٹی آئی میں وہ عمران خان صاحب ہے, اور وہ ان کی جیل میں بیٹھے ہوئے کال کے اوپر ہزاروں لوگ نکلے ہیں اور آئندہ بھی نکلیں گے. اور عمران خان صاحب پہ مس ٹرسٹ کرنے کا کوئی جو ہے جواز بھی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ایسا موقع ہے, اور نہ ہی ورکرز نے عمران خان صاحب کی کال پہ کبھی انکار کیا ہے. ہمیشہ عمران خان صاحب کی کال کے اوپر سب لوگ نکلتے ہیں اور ورکرز نکلتے ہیں. ہمارا ورکر بہت ویلینٹ ہے, بہت بہادر ہے, بہت ریزیلینٹ ہے, اس پہ ہمیں فخر ہے. اور جو لوگ کل اس سارے معاملے میں شامل ہوئے عمران خان کی کال پہ, جنہوں نے وہاں پہ شامل ہوئے احتجاج میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں. جس طرح سے پرامن رہے, جس طرح سے پولیس والوں کی انہوں نے امداد کی, جس طرح سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کے لوگوں کو جو وہ بیچ میں جب موب نے گھیر لیا, لوگوں نے گھیر لیا, تو اس میں ہمارے لوگوں نے ان کو بچایا. علی امین گنڈا پور نے تقریباً 55-60 لوگوں کو ریسکیو کیا. تو یہ ہمارا ایک پرامن رہنا اور ہماری جدوجہد بھی پرامن ہے, آئین اور قانون کے دائرے میں بھی ہے. اور لیکن حکومت کی طرف سے جو اس طرح کی ریٹیلیشن کی گئی ہے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کے آزادانہ جوڈیشل تحقیق کا مطالبہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک, فیصل صاحب لاسٹلی ایک ونڈو آف اپرچونٹی پی ٹی آئی کے لیے کریٹ ہو رہی تھی کہ کہیں کو بریدنگ سپیس ہوگی, کوئی نیگوشیشنز ہو سکتی ہیں, کوئی راستہ نکلے گا. آپ کو لگتا ہے اس ایپیسوڈ کے بعد وہ راستہ بھی بند ہو گیا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کبھی راستے بند نہیں ہوتے اور نیگوشیشنز کرنی چاہیے. میں ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہوں کہ اپوزیشن جماعتوں کا الائنس بھی ہو, دوسری جماعتوں سے بھی, سیاسی جماعتوں سے گفتگو ہونی چاہیے. اور یہ گفتگو ہی پولیٹیکل پارٹی کا, اور عمران خان صاحب نے بھی جب یہ اعلان کیا تھا ڈیٹ کا تو انہوں نے کہا تھا مذاکرات تو ہم کریں گے, وہ ہم کو بندوق کے زور پہ تو بالکل نہیں کر سکتے. اور آج سپریم کورٹ بار نے جو مطالبہ کیا, جو اپنی پریس ریلیز میں یہ بھی کہا ہے کہ ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے. میں اس کا ہمیشہ سے حامی رہا ہوں, اور گرینڈ ڈائلاگ جو ہے پولیٹیکل جو ہونا چاہیے, اور اپوزیشن کی جماعتیں سب سے پہلے آپس میں متحد ہو, پھر اس کے آگے سیاسی طور پہ بڑھا جا سکتا ہے اور بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ فیصل.